ابو سلیم بغدادی باطنیوں کے شدید ترین مخالف تھے۔ وہ حسن بن صبا کے ہم اثر تھے اور باطنیوں کے بارے میں بعض ایسی باتیں بھی جانتے تھے جنہیں فی الحقیقت باطنیوں کی کمزوریاں کہا جا سکتا تھا۔ ابو سلیم کی خبریں اصفہان سے آئے روز قلعہ الموت پہنچتی رہیں، یہاں تک کہ شیخ الجبل کو ابو سلیم کے قتل کا حکم صادر کرنا پڑا اور ایک قیمتی فدائی اس کام کے لیے مقرر کیا گیا کہ وہ مجمع عام میں ابو سلیم بغدادی کا سر کاٹ دے۔ آج سے 3 روز بعد ابو سلیم بغدادی اصفہان جانے والے تھے، لیکن کل کیا ہونے والا تھا یہ کس کو خبر تھی؟ اگلے روز جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ مدرسہ نظامیہ کے طلباء نے ابو سلیم بغدادی کی اصفہان واپسی کی خبر سنی تو مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس جمعۃ المبارک کے موقع پر مدرسہ نظامیہ کی بڑی جامع مسجد میں درویش صفت ابو سلیم بغدادی کا آخری خطاب رکھا جائے۔ وہ اس خطاب کو آخری اس لیے کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد ابو سلیم واپس اصفہان چلے جاتے، لیکن خالق کائنات نے ابو سلیم کے اس خطاب کو حقیقی آخری خطاب میں بدل دیا۔ جامع مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ سب سے اگلی صف میں لائتس بڑے پراشتیاق انداز میں بیٹھا تھا۔ اب اس کا نام لائتس لاما کے بجائے لائتس احمد ہو چکا تھا، اور اپنے لیے یہ نام اس نے خود پسند کیا تھا۔ اس نے اپنے نام کے ساتھ احمد کا سابقہ جوڑ دیا تھا۔ طلباء کے چہروں پر اشتیاق دکھائی دے رہا تھا۔ سارا مدرسہ ابو سلیم کو بے حد پسند کرتا تھا۔ ایک تو ان کی مسکراتی ہوئی شخصیت، دوسرا سادگی۔ ان 2 چیزوں نے مل کر انہیں بے پناہ ہر دل عزیز بنا دیا تھا۔ مدرسہ کے طلباء نے بڑی محبت کے ساتھ ابو سلیم بغدادی کو خطبہ جمعہ کے لیے آمادہ کیا تھا۔ خطاب کا وقت ہوا تو ابو سلیم نمودار ہوئے۔ وہ طلباء کی بھیڑ میں سے گزر کر ممبر کے نزدیک آ گئے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ دراصل ان کا سادہ لباس اور درویش مزاجی انہیں عام انسانوں میں گھلا ملا ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی۔ سب طلباء ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ابو سلیم ممبر پر تشریف لائے اور مذہب باطنی کے عقائد اور ان کی ریشہ دوانیوں پر روشنی ڈالنے لگے۔ ٹھیک اس وقت جب وہ حسن بن صبا کے واقعات سنا رہے تھے، مجمع سے ایک لمبا تڑنگا جوان جو حلیے سے مدرسہ نظامیہ کا ہی طالب علم دکھائی دیتا تھا، کسی تیر کی طرح نکلا اور پلک جھپکنے کی دیر میں ممبر تک جا پہنچا۔ ایک لمحے کے لیے تو کسی کی سمجھ میں کچھ آیا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لائتس بری طرح بوکھلا گیا اور بے اختیار اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا خطرناک فدائی اپنا کام کر چکا تھا۔ فدائی کا نوکدار خنجر ابو سلیم کی گردن پر کسی تیز دھار چھری کی طرح چل چکا تھا۔ جمعہ کی نماز کے لیے آیا ہوا سارا مجمع یکلخت ہکا بکا رہ گیا۔ ہر شخص جہاں تھا ایک بار تو وہیں کسی پتھر کی طرح جم گیا۔ یہ صرف لائتس تھا جو آسمانی بجلی کی طرح حملہ آور فدائی پر جھپٹا اور اسے زمین پر گرانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن فدائی بھی گویا چھلاوا تھا۔ وہ آنے واحد میں دوبارہ اٹھا اور اگلی صف کے سامنے سے ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ لائتس کے پاس وقت صرف لمحوں میں تھا۔ اسے ابو سلیم بغدادی کی مدد کے لیے جانا چاہیے تھا یا قاتل فدائی کے تعاقب میں۔ اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا کہ ابو سلیم کو بچانے کے لیے تو سینکڑوں نوجوان موجود ہیں، لیکن فدائی کے تعاقب میں کوئی نہیں، تو وہ بھی فدائی کے تعاقب میں لپکا۔ فدائی کی رفتار سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑے جیسی تھی۔ لائتس کو اپنی آخری حد تک زور لگانا پڑا۔ لائتس کسی چیتے کی طرح لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا دوڑتے ہوئے فدائی کے عقب میں جا پہنچا۔ فدائی اس وقت تک مسجد کے صحن کی چھوٹی سی دیوار عبور کرنے کے لیے چھلانگ لگا گیا تھا۔ وہ دیوار کے اوپر سے کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا دوسری طرف جا گرا، لیکن لائتس تو پہلے ہی کسی چیتے سے زیادہ چست نوجوان تھا۔ لائتس نے اس سے بھی لمبی چھلانگ لگائی اور دیوار کے اوپر سے اڑتا ہوا ٹھیک فدائی سے ایک لمحہ بعد اسی جگہ جہاں تھوڑی دیر پہلے فدائی گرا تھا آ رکا۔ اب لائتس فدائی سے صرف 2-4 قدم ہی پیچھے تھا۔ فدائی کو اپنی جان بچانے کے لالے تھے۔
وہ اپنا تمام تر تجربہ صرف کرتے ہوئے فرار ہو رہا تھا، لیکن لائتس کو ابو سلیم کے قاتل کو پکڑنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی اپنی زندگی کی سب سے زیادہ تیز دوڑ اسی وقت لگا رہا تھا۔ مسجد بہت پیچھے رہ گئی اور دونوں دوڑتے ہوئے کافی دور تک نکل آئے۔ فدائی جان بوجھ کر ایسے راستوں پر دوڑ رہا تھا جہاں آنے جانے والوں کی تعداد کم تھی۔ یہ وہی فدائی تھا جو تقریباً 1 ماہ قبل ابن عطاش کے پاس آیا تھا، اور اس نے ابن عطاش کو دعوت خانے سے متعلق شیخ الجبل کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اسے ابو سلیم بغدادی کے قتل پر مأمور کیا گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسے ابو سلیم بغدادی کو مجمع عام میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فدائی بھاگتا بھاگتا ایک ایسی گلی میں آ پہنچا جو بالکل سنسان تھی۔ اس گلی میں پہنچتے ہی وہ تھوڑا سا دوڑنے کے بعد یک لخت رک گیا، لیکن لائتس کو اس کے اس طرح یک لخت رکنے کی ذرا بھر توقع نہ تھی۔ چنانچہ لائتس فوری طور پر خود کو نہ روک سکا اور کسی طوفان کی طرح فدائی کے پاس سے نکلتا چلا گیا۔ بہت ممکن تھا کہ فدائی کا خنجر اس کا پیٹ چاک کر دیتا، لیکن لائتس نے عین وقت پر اپنا رخ کسی قدر موڑ لیا تھا۔ وہ فدائی کے پہلے حملے سے تو بچ گیا، لیکن فدائی کا لمبا اور نوکدار خنجر اب لائتس کے سامنے کسی شیشناک کی طرح چمک رہا تھا۔ دونوں بری طرح ہانپ رہے تھے۔ اس قدر تیز دوڑنے کی وجہ سے دونوں کے دل بھی بے پناہ رفتار کے ساتھ دھڑک رہے تھے۔ لائتس قطعی طور پر خالی ہاتھ تھا، جبکہ فدائی کے ہاتھ میں وہی سرخ دستے والا خنجر چمک رہا تھا جس سے اس نے ابو سلیم بغدادی کی جان لی تھی۔ اب وہ لائتس کے سامنے کھڑا کسی جانور کی طرح ہانپ رہا تھا، اور تقریباً یہ حالت لائتس کی بھی تھی۔ چنانچہ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کا وزن تولتے رہے اور ہانپتے رہے۔ یہ توقف بھی محض 2-4 ثانیے پر ہی موقوف تھا، کیونکہ جو ہی لائتس کی نگاہ ابو سلیم بغدادی کے اس پاکیزہ خون پر پڑی جو ابھی تک فدائی کے خنجر کی نوک سے قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا، تو لائتس کے ذہن میں غصے کی آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ لائتس اپنی جگہ سے اچھلا اور ہوا میں اڑتا ہوا یوں فدائی پر حملہ آور ہوا کہ اس کی دونوں ٹانگیں فدائی کے سینے پر پڑنے والی تھیں، اور وہ خود فدائی کے خنجر سے محفوظ تھا۔ یہ کراختائیوں کے اچھل کر حملہ کرنے کا ایک خاص انداز تھا۔ لائتس کو یوں اچھلتا دیکھ کر فدائی حیرت کا شکار ہوا ہی تھا کہ لائتس کی دونوں لاتیں فدائی کے سینے پر پڑیں۔ فدائی کو اتنے زور کا دھچکا لگا کہ وہ کسی ستول کی طرح دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ فدائی نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اب لائتس اسے دوبارہ یہ موقع دینے والا نہیں تھا۔ لائتس نے اپنی جگہ پر کسی بندر کی طرح کلابازی کھائی اور اڑتا ہوا گرے ہوئے فدائی پر آ رہا۔ یہ ایک خطرناک حرکت تھی، کیونکہ فدائی کے ہاتھ میں تیز دھار خنجر تھا، لیکن لائتس فدائی کے ہاتھ میں مضبوطی سے تھمے ایک خنجر کو بھولا نہیں تھا۔ وہ اسی طرح فدائی پر گرا کہ نیچے آتے ہوئے اس کا ایک ہاتھ فدائی کے خنجر والی کلائی پر پڑا اور دوسرا ہاتھ کونی صورت مڑا فدائی کے چہرے پر۔ یہ اتنی زوردار ضرب تھی کہ فدائی کی ناک ٹوٹ گئی اور اس کا چہرہ لہو سے بھر گیا۔ اب لائتس کا بایاں ہاتھ فدائی کی کلائی پر تھا۔ لائتس نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور خنجر فدائی کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور زمین پر جا گرا۔ اب دونوں نہتے تھے۔ لائتس نے سمجھا کہ اس نے فدائی پر قابو پا لیا ہے، لیکن ٹھیک اسی وقت اسے اپنی پشت پر فدائی کے گھٹنے کی اتنی زوردار ضرب لگی کہ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اب فدائی کے لیے لڑنا غیر ضروری تھا، اس کا خنجر دور پڑا تھا۔ چنانچہ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایک بار پھر لمبی گلی میں دوڑ لگا دی۔ لائتس کو بھی یہی توقع تھی، چنانچہ وہ پہلے سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ اپنی جگہ پر اچھلا اور دوڑتے ہوئے فدائی کو پلک جھپکنے کی دیر میں پیچھے سے جا لیا۔ اگلے لمحے لائتس کا ہاتھ فدائی کے گریبان کی پشت پر تھا۔ دوڑتا ہوا فدائی ایک جھٹکے سے نہ صرف رکا بلکہ زمین پر آ گرا۔ اب لائتس اسے کوئی موقع نہ دینا چاہتا تھا، چنانچہ لائتس نے اس کو لاتوں پر رکھ لیا،
لیکن فدائی بھی آسانی سے مات کھانے والا نہیں تھا۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ الٹی کلابازی کھائی تو اس کی دونوں ٹانگیں زور سے لائتس کے کوہلوں پر آ لگیں۔ قریب تھا کہ لائتس بھی گر پڑتا، لیکن اس نے بڑی ہمت کر کے خود کو سنبھالا اور ڈگمگا کر سیدھا ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ پھر دونوں آمنے سامنے تھے۔ فدائی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اس کی ناک بری طرح پھٹ چکی تھی اور وہ کسی خونخوار درندے کی طرح غرا رہا تھا، لیکن لائتس اسے کوئی موقع نہ دینا چاہتا تھا۔ لائتس نے سیدھا ہوتے ہی اس پر تابڑ توڑ مکے برسانے شروع کر دیے۔ فدائی لائتس کے ہر مکے سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس میں اسے کامیابی بھی ہو رہی تھی کہ اچانک لائتس کا ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر پڑا اور اسے یوں لگا جیسے کسی نے ہتھوڑے کی مدد سے اس کا جبڑا توڑ دیا ہو۔ وہ چاروں خانے چت زمین پر آ گرا۔ غالباً اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فوری طور پر اٹھ نہ سکا۔ لائتس کے لیے اتنا موقع کافی تھا۔ چنانچہ لائتس نے پوری مہارت کے ساتھ اپنے پیر کی ایک ٹھوکر فدائی کی کھوپڑی پر اتنی زور سے ماری کہ فدائی بے ہوش ہو گیا۔ ابو سلیم بغدادی کی شہادت عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ مدرسہ نظامیہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ سلطان خود بنفس نفیس مدرسہ نظامیہ میں ابو سلیم بغدادی کی میت اور جائے حادثہ دیکھنے کی غرض سے وارد ہوا تھا۔ سلطان کے ہمراہ اس کا وزیر سعد الملک بھی تھا۔ مدرسہ میں طلباء کی باتیں کرتے ہوئے سلطان نے خواہش ظاہر کی کہ اسے لائتس احمد سے ملوایا جائے، جس نے خطرناک فدائی کو جان پر کھیل کر اسیر کیا تھا۔ باطنی فدائی زندہ گرفتار نہ ہوا کرتے تھے، وہ ہمیشہ گرفتار ہونے سے پہلے خودکشی کر لیا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ فدائی گرفتار ہونے سے پہلے لائتس کی زوردار ضرب کھا کے بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے زندہ سلامت گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان کے محافظ دستے نے بے ہوش فدائی کو فوری طور پر ہر ایسی چیز سے محروم کر دیا جس کی مدد سے وہ ہوش میں آنے کے بعد خودکشی کی کوشش میں کامیاب ہو سکتا تھا، اور اس وقت فدائی شاہی قید خانے میں داروغہ شاہی کی خاص نگرانی میں موجود تھا۔ سلطان کی خواہش پر لائتس 2 قدم آگے بڑھا اور سلطان کے سامنے پہنچ کر خلاف معمول السلام علیکم کہا۔ سلاطین سلجوق کے دربار میں بادشاہ کے سامنے تعظیم دینے کا رواج تھا۔ لائتس نے عربوں کے سے انداز میں السلام کہا تو سلجوقی سلطان محمد مسکراہٹ کے ساتھ چونکا۔ یہ ایک نئی بات تھی۔ اس نے بھی اسلامی انداز میں وعلیکم السلام کہا اور لائتس سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ لائتس کو مسلمان بادشاہ کا یہ انداز اتنا اچھا لگا کہ وہ سلطان پر فریفتہ ہو گیا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے لائتس سے بات کی۔ ماشاء اللہ، تمہاری جرت اور بہادری قابل داد ہے۔ ہمارے عہد میں یہ پہلا باطنی فدائی ہے جو زندہ گرفتار کیا جا سکا ہے۔ ہم گزشتہ 7 سال سے اگر کسی دشمن کی طرف سے پریشان ہیں تو وہ باطنی ہیں۔ ابو سلیم بغدادی عالم اسلام کی متاح تھے، لیکن تمہارے اقدام سے شاید ہم اس فدائی سے کچھ اگلوانے میں کامیاب ہو جائے۔ فی الحقیقت ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے دربار میں کالی بھیڑیں کون کون سی ہیں۔ اگر ہم فدائی سے اس طرح کے راز معلوم کرنے میں کامیاب ہوئے تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے پوری سلطنت سلجوق پر احسان کیا ہے۔ کیا تم اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہو؟ ہم تمہارا وظیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ لائتس نے سلطان کی بات سنی تو پہلے بڑے مہذب انداز میں سلطان کا شکریہ ادا کیا اور پھر کہا، سلطان معظم، اس کی ضرورت نہیں۔ میں ابو سلیم بغدادی مرحوم کا منہ بولا بیٹا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان کے رہائشی کمرے میں ان کے ساتھ مقیم تھا۔ میں مدرسہ کا باقاعدہ طالب علم نہیں ہوں۔ مجھے ابھی 1-2 ذاتی کام نپٹانے ہیں۔ اس کے بعد میں جامعہ نظامیہ بغداد میں جا کر باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سلطان کے چہرے پر بڑے خوشگوار تاثرات تھے۔ وہ بڑی میٹھی آنکھوں کے ساتھ لائتس کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے پہلو میں کھڑا سعد الملک
نہ جانے کیوں لائتس کو سلگتی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ لائتس نے سعد الملک کی آنکھوں سے نکلنے والی تپش کی لہریں اپنے چہرے پر محسوس کیں اور دل ہی دل میں بری طرح چونک گیا، کیونکہ حاکم شہر اصفہان سیف الدولہ کی باتوں سے لے کر ابو سلیم بغدادی کی بتائی ہوئی تمام باتوں تک لائتس نے یہی سن رکھا تھا کہ سعد الملک اصفہان کی جانب فوج بھیجنے کے حق میں نہیں تھا۔ آج جب اس نے سعد الملک کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کے شعلے دیکھے تو اس کے دل میں شک کا بیج پکنے لگا۔ اسے سلطان کی ابھی کہی ہوئی بات یاد آئی کہ وہ دربار میں موجود کالی بھیڑوں سے آگاہ ہونا چاہتا ہے۔ نہ جانے کیسے لائتس کے دل میں ایک عجیب لہر آئی اور اس نے سلطان کی خدمت میں عرض کی، سلطان معظم، ابو سلیم بغدادی مرحوم کی یہی آرزو تھی کہ سلطنت سلجوق باطنیوں کے وجود سے پاک ہو جائے۔ وہ عمر بھر اسی مساحی میں مصروف رہے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سلطان معظم کے پہلوؤں میں بھی باطنیوں کے اعلیٰ کار ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ مجھے تو کچھ اندازہ نہیں کہ وہ ایسا کس لیے کہا کرتے تھے، لیکن میں نے چاہا کہ میں ان کی شہادت کے بعد ان کا یہ قول آپ تک پہنچا دوں، چنانچہ میں نے یہ جسارت کی۔ لیکن بادشاہ اس کی بات سن کر زیادہ نہ چونکا۔ وہ خود جانتا تھا کہ اس کے آس پاس باطنیوں کے کارندے اور جاسوس موجود ہیں۔ البتہ سعد الملک کی آنکھیں لائتس کی بات سن کر یکلخت پھیکی پڑنے لگیں۔ لائتس نے دراصل یہ بات کی ہی اس لیے تھی تاکہ وہ سعد الملک پر پیدا ہونے والا اپنا شک دور کر سکے۔ سعد الملک باطنی تھا، حالانکہ وہ سلطنت سلجوق کا وزیر اعظم تھا، لیکن بادشاہ سمیت سلطنت کا ہر شہری یہی سمجھتا تھا کہ سعد الملک ایک سچا مسلمان اور محب وطن وزیر ہے۔ سعد الملک باطنی تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ ابو سلیم بغدادی کے کہنے پر اصفہان کے لیے فوج بھیجنے کی مخالفت کرتا رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اصفہان میں موجود باطنیوں کے منصوبہ پر کوئی آنچ آئے یا ابن عطاش کے کام میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو۔ دراصل اس کے دل میں یہ ایک خیال بھی تھا کہ اصفہان پر قبضہ مکمل ہوتے ہی شیخ الجبل اسے اصفہان کا گورنر بنا دے گا اور اس طرح گویا پہلی باطنی سلطنت کا وہ حکمران بن جائے گا۔ ایک لحاظ سے باطنی سلطنت تو 12ویں صدی میں مصر میں قائم ہوئی تھی، کیونکہ عقائد کے لحاظ سے مصر کا فاطمی خلیفہ بھی باطنی ہی تھا، لیکن مصر کے فاطمی یا کرامتی حسن بن صباح کی طرح اتنی گہری زیر زمین سرگرمیوں میں ملوث نہ تھے۔ بے شک کرامتی یا فاطمی، جن کا مرکز مصر تھا، کردار کے لحاظ سے سازشی، داغاباز، جھوٹے اور منافق تھے، لیکن حسن بن صباح کی جماعت چند قدم اور آگے بڑھ گئی اور یہ لوگ دوسرے مسلمانوں کے خفیہ قاتل بن گئے۔ عالم اسلام پر 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں صدی جہاں اسلامی علوم کے معراج پر تھی، وہاں عالم اسلام کے لیے ان ایام میں سب سے زیادہ پریشانی گھر کے دشمنوں یعنی باطنیوں کی طرف سے ہی تھی۔ انہیں باطنی، کرامتی، فاطمی، حفت عوامی اور حشیشین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سلطان لائتس سے مل کر متاثر ہوا اور اس نے لائتس کو پیشکش کی کہ وہ جب چاہے کسی قسم کی استعانت کی غرض سے قصر سلطانی میں آ سکتا ہے۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر بعد ابو سلیم بغدادی کے جسم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب لائتس ذاتی طور پر شش و پنج کا شکار تھا کہ کیا کرے۔ ایک تو ابو سلیم کی شہادت سے اصفہان کی طرف فوج بھیجنے کا کام بھی کھٹائی میں پڑ جانے کا اندیشہ تھا، اور دوسری طرف لائتس اسلامی سلطنت کے وزیر سعد الملک سے بھی بری طرح بدظن ہو چکا تھا۔ حالانکہ قلعہ الموت کی طرف روانہ ہونے کی اس کی تیاری مکمل تھی، لیکن وہ موجودہ حالات کی وجہ سے گو مگو کا شکار تھا کہ فوری طور پر اپنی مہم پر روانہ ہو جائے یا کچھ دیر اور رکے۔ آج کی رات وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ اس کے محبوب استاد اور شیخ مکرم ابو سلیم بغدادی کا جسم آج منو مٹی تلے میٹھی نیند سو چکا تھا۔ لائتس کو آج تنہائی بڑی شدت سے کھل رہی تھی اور اس کو نیند اپنی آنکھوں سے کوسوں دور محسوس ہو رہی تھی۔
وہ بستر پر لیٹنے کی بجائے کمرے کے فرش پر ٹہل رہا تھا اور مسلسل موجودہ حالات کی سنگینی، اصفہان کی طرف جانے والی فوج اور سعد الملک کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے ابو سلیم بغدادی کا ادھورا چھوڑا ہوا کام اب اس کے سر پر آ پڑا ہے۔ ان تفکرات میں اسے یہ تو یکسر بھول ہی گیا کہ ایک روز پہلے اس کے ہم قبیلہ کراختائی سوداگر نے اسے دیکھ اور پہچان لیا تھا۔ رات بڑی آہستگی کے ساتھ بیتتی چلی جا رہی تھی اور لائتس گہری سوچوں میں گم کمرے کے فرش پر سر جھکائے ٹہل رہا تھا۔ مہان اسے کمرے سے باہر کھٹکا سنائی دیا۔ یہ غالباً قدموں کی آواز تھی۔ اس وقت مدرسہ نظامیہ میں ہر کوئی سو چکا تھا۔ یہ شاید آدھی رات کا وقت تھا۔ قدموں کی آواز نزدیک آتے آتے لائتس کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ آواز سے لگتا تھا کہ جیسے آنے والے افراد تعداد میں ایک سے زیادہ تھے۔ لائتس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی اور اس کی چھٹی حس پوری طرح بیدار ہو گئی۔ اس نے برق رفتاری کے ساتھ کمرے میں رکھی اپنی شمشیر اٹھائی اور اسے بے نیام کر کے دائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ ٹھیک اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز کے ساتھ ہی ایک جانی پہچانی آواز ابھری، لائتس احمد، دروازہ کھولو، میں داؤد ہوں، تمہارا ہم جماعت۔ مجھے تم سے استاد ابو سلیم کے بارے میں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ لائتس داؤد کی آواز کو پہچان تو گیا، لیکن اس کو اپنے استاد ابو سلیم کا کہنا ابھی تک یاد تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ اس مدرسے میں کسی استاد پر باطنی ہونے کا شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن طلباء میں باطنیوں کے کارندے ہو سکتے ہیں۔ لائتس نے داؤد کی بات پر اعتماد نہ کیا، لیکن پھر بھی اس نے داؤد کے لیے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اگر آدھی رات کے وقت آنے والے لوگ باطنی تھے اور اس پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے تو بزدلوں کی طرح کمرے میں چھپے رہنا لائتس کو کسی صورت اچھا نہ لگ رہا تھا۔ لائتس ایک بہادر اور شجاع نوجوان تھا۔ دستک دوبارہ ہوئی۔ لائتس اٹھو، یہ میں ہوں، تمہارا دوست داؤد۔ تم گزشتہ دنوں میرے ساتھ میری جماعت میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہو، مجھے پہچانو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دروازے کے باہر واقعی داؤد تھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ لائتس گہری نیند سو رہا ہوگا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ لائتس نے قدموں کی چاپ سنی اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آنے والے افراد ایک سے زیادہ ہیں۔ لائتس کو یقین تھا کہ باطنی قاتل اس پر حملہ کرنے کے لیے آ پہنچے ہیں۔ مان اسے سعد الملک کی سلگتی ہوئی آنکھیں یاد آئیں اور اس کے دماغ میں پے در پے دھماکے ہونے لگے۔ بہت سی کڑیاں اسے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہوئی دکھائی دیں۔ وہ گزشتہ جتنے دن سے یہاں مقیم تھا، ابن عطاش کے قاتل اس کا سراغ نہ لگا سکے تھے، لیکن جو ہی آج فدائی کو گرفتار کر کے وہ سعد الملک کی نظروں کے سامنے آیا، پہچان لیا گیا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ سعد الملک لائتس کو نام سے جانتا بھی تھا، کیونکہ جب سے وہ ابن عطاش کے قلعہ دشکو سے فرار ہوا تھا، اس کی شہرت، حلیہ اور نام بڑے بڑے باطنیوں تک پہنچا دیے گئے تھے۔ اسے یقین تھا اس مرتبہ باطنی اسے گرفتار نہیں کریں گے، بلکہ براہ راست جان سے مارنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ خود بھی تو کم غصے میں نہیں تھا۔ ابو سلیم بغدادی کا قتل اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ وہ منظر ہر لمحہ اس کے دل و دماغ میں گردش کرتا رہا تھا۔ اب جو ہی اسے محسوس ہوا کہ طالب علم داؤد کے امراء آنے والے باطنی قاتل ہیں، وہ خوفزدہ ہونے کے بجائے اور زیادہ مشتعل ہو گیا۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی ہٹا دی اور پھر اس کی توقع کے عین مطابق 3-4 نقاب پوش نوجوان آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں برہنہ شمشیریں تھیں۔ وہ جو ہی کمرے میں داخل ہوئے، یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لائتس کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کے بستر پر البتہ اس کا لحاف اسی طرح رکھا تھا جیسے کوئی لیٹا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر بستر پر کوئی لیٹا تھا تو ان کے لیے دروازہ کس نے کھولا تھا؟ یہی سوچ کر وہ نقاب پوش نوجوان، جو حقیقت میں داؤد تھا اور باطنی تحریک سے وابستہ تھا، بستر کی جانب بڑھتے بڑھتے رک گیا
اور اس نے کسی قدر ہذیانی انداز میں اپنے ساتھیوں سے کہا، دروازے کے پیچھے دیکھو، دروازے کے پیچھے دیکھو، مجھے یقین ہے کہ وہ کواڑ کھلنے کے بعد کواڑ کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ کمرے میں زیادہ روشنی نہ تھی، ایک ہی شمع تھی جو ابو سلیم کی کتابوں والی تپائی کے ایک کونے میں جل رہی تھی۔ دروازے کا کواڑ تاریکی میں تھا۔ جو ہی داؤد کی بات ختم ہوئی، لائدس آندھی اور طوفان کی طرح کواڑ کے پیچھے سے نکلا اور اپنی شمشیر ان بادیوں پر برسانا شروع کر دی تھی۔ رات کے سناٹے میں لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آواز بلند ہوئی تو دور تک سنی جانے لگی۔ لائدس پر حملہ کرنے والے لائدس سے زیادہ ماہر شمشیر زن تھے، لیکن حملے میں پہل کرنے کی وجہ سے ابھی تک لائدس ان چاروں پر بھاری پڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی اثناء میں اس کی تلوار کا ایک وار ایک نقاب پوش کے کلیجے سے پار ہو گیا۔ لائدس ابھی اپنی تلوار کھینچ ہی نہ پایا تھا کہ اس پر دوسرے نقاب پوش نے ایک کاٹدار وار کر دیا۔ خوش قسمتی سے ٹھیک اسی وقت لائدس نے پہلو بدلا اور دشمن کی تلوار کا وار اس کے بائیں بازو پر زخم لگاتا ہوا خطا ہو گیا۔ وہ اگر عین وقت پر پہلو نہ بدلتا تو دشمن کی تلوار اسے گردن سے لے کر ٹانگوں تک درمیان سے چیر دیتی۔ وار بہت کاری تھا، چنانچہ دشمن کی تلوار اپنے ہی زور میں زمین کے ساتھ جا ٹکرائی اور لائدس کو سیدھا ہونے کا موقع مل گیا۔ اب باقی ماندہ تینوں نقاب پوش اس پر پے در پے حملے کر رہے تھے۔ وہ ہر وار بچانے کی کوشش میں پوری طرح کامیاب بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسے شمشیر زنی کی تربیت ابھی چند روز پہلے ہی ملی تھی۔ نقاب پوشوں کی کوئی نہ کوئی تلوار اس کے بدن کو چھو جاتی اور اس کے جسم پر کہیں نہ کہیں گہری خراش لگا دیتی۔ لائدس بدستور زخمی ہوتا رہا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور نقاب پوشوں کے زیادہ کاری وار اپنی تلوار یا اپنی جھکائیوں سے خطا کرنے میں کامیاب ہوتا رہا۔ لائدس کا لباس سر سے پیر تک لہو سے داغدار ہو چکا تھا۔ اس کا پورا بدن لہو لوہان تھا۔ قریب تھا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حملہ آوروں کے سامنے ہمت ہار دیتا کہ اسی اثناء میں باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر اگلے لمحے مدرسے کے پہرے دار برہنہ شمشیریں لیے لائدس کی مدد کو آ پہنچے۔ آنے والے پہرے دار تعداد میں زیادہ تھے، چنانچہ پلک جھپکتے ہی انہوں نے تینوں نقاب پوشوں کو اپنی شمشیروں پر رکھ لیا۔ لائدس زخمی حالت میں بھی چیخ چیخ کر پہرے داروں سے یہ کہتا رہا، انہیں زندہ گرفتار کرو، انہیں زندہ گرفتار کرو۔ لیکن پہرے دار غالباً اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ انہوں نے آن کی آن میں تینوں نقاب پوشوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس وقت تک کمرہ کئی لوگوں سے بھر چکا تھا۔ آس پاس کے کمروں سے بعض اساتذہ اور طلبہ بھی اس سانحہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ پہرے داروں نے نقاب پوشوں کے نقاب ہٹائے تو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان داؤد مدرسہ نظامیہ کا طالب علم تھا، جبکہ باقی تین شکل و صورت سے اصفہانی باشندے دکھائی پڑتے تھے۔ کسی نے کہا یہ فدائی تھے، لیکن لائدس کی کراہتی ہوئی آواز سنائی دی، نہیں، یہ فدائی نہیں تھے۔ فدائیوں کو بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے، وہ بڑے بڑے لوگوں کا قتل کرتے ہیں۔ ان کی مخصوص نشانی ان کا سرخ دستے والا خنجر ہے۔ یہ چاروں عام باطنی سپاہی تھے۔ یکدم سب کی نگاہیں لائدس کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ سب کے بیچ کھڑا اپنے خون سے چپ چپ کرتے ہوئے لباس کو درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا کافی خون بہہ چکا تھا، لیکن یہ اس کی اندرونی شکتی تھی کہ وہ ابھی تک اپنے پیروں پر تندرست و توانا کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن سب نے لائدس کی حالت دیکھی تو بوکھلا گئے۔ کسی بزرگ استاد نے کہا، ارے یہ تو بہت زخمی ہے، اسے فوراً شفا خانے پہنچانا چاہیے۔ چلو دیر مت کرو، اسے مدرسے کے شفا خانے کی طرف لے چلو۔ چنانچہ کچھ دیر بعد لائدس مدرسے کے شفا خانے میں ایک مسحری پر لیٹا مدرسے کے طبیبوں سے مرہم پٹی کروا رہا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ گہرے زخم آئے تھے اور شفا خانے تک پہنچتے پہنچتے اس کا کافی خون بھی بہہ گیا تھا۔ چنانچہ طبیبوں کی دی ہوئی دعاؤں کے اثر اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے لائدس کے دماغ پر غنودگی چھانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سو چکا تھا۔